بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیالوجی کلاس 10 چیپٹر نمبر 10۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریسپائریٹری ڈس آرڈرز۔ تو نیکسٹ ڈس آرڈر ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے ازمہ۔ ازمہ جو ہے یہ عام زبان میں دمے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پر جو ہے وہ ایک الرجی کی قسم ہے جس میں بعض لوگ جو ہیں ان کو مختلف طرح کی اشیاء سے الرجی ہوتی ہے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جس سے ان کو الرجی ہے اور وہ چیز ایئر کے اندر موجود ہے، اس ایئر میں وہ سانس لے رہے ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ ان کے پھیپھڑوں میں جائے گی۔ جیسے ہی وہ ان کے پھیپھڑوں میں جائے گی تو ان کے پھیپھڑے جو ہیں ان میں جو برونکائی ہیں وہ فوری طور پر اس کے اوپر رد عمل دیتی ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ کنسٹرکشن کا پروسیس ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایئر پیسج ویز جو ہیں وہ بہت کم رہ جاتے ہیں، اس کے اندر زیادہ میوکس بن جاتا ہے، ہوا کے گزرنے کا راستہ انتہائی کم رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہے asthma is a form of allergy in which there is inflammation of the bronchi, more mucus production and narrowing of airways۔ یہ الرجی کی ایک قسم ہے۔ الرجی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے امیون سسٹم بہت ہی بھرپور قسم کا رسپانس ہے، اس کو الرجی کہا جاتا ہے۔ مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے الرجی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈسٹ ہے، اسموک ہے، پرفیومز ہیں، پولنز ہیں، تو مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے الرجی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی سبسٹانس جب ہوا کے اندر آئے گا اور ازمہ پیشنٹ اس میں سانس لے گا تو اس کے نتیجے میں وہ اس کے برونکائی، برونکیوز اور ایلیولائی کے اندر وہ الرجنز جائیں گے، جس کے نتیجے میں فوری رد عمل شروع ہوگا۔ اور وہ رد عمل کیا ہوگا؟ انفلاممیشن آف دی برونکائی، جو برونکائی ہے ان کے اندر سوزش ہوگی۔ مور میوکس پروڈکشن، اور میوکس کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی، زیادہ میوکس پیدا ہوگا۔ اینڈ نیرونگ آف دی ایئر ویز، اور ہوا کے گزرنے کا راستہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ نارمل برونکائی ہے جس میں یہ برونکائی کی دیواریں ہیں اور یہ والا ایریا ہوا کے گزرنے کے لیے ہے جو کہ کافی زیادہ موجود ہے۔ اگر ہوا کے اندر کوئی بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو الرجی کاز کر سکتی ہیں، مثال کے طور پر جو یلو ڈاٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اب جو ہے وہ پیشنٹ نے کسی ایسی ایئر میں سانس لیا ہے جہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں اور وہ اس کی برونکائی کے اندر آ گئی، اب اس کے اوپر فوری رد عمل دے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو برونکائی ہے ان کی شکل اس طرح کی ہو جائے گی، ان کے اندر انفلاممیشن ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں جو ہوا کے گزرنے کا راستہ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو میوکس پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو یہ پھر ہوگی کنسٹرکٹڈ برونکس، جس کے نتیجے میں ہوا کے گزرنے کا راستہ بہت کم ہوگا، بہت کم ہوا ایلیولائی تک پہنچے گی اور اس طرح بہت کم آکسیجن جو ہے وہ اویلیبل ہوگی۔ اب اس کی کازز کیا ہیں؟ ان asthma patient the bronchi and bronchioles become sensitive to different allergens۔ تو ایسے لوگوں میں جو ان کی برونکائی اور برونکیولز ہیں مختلف طرح کے الرجنز جو ہیں ان سے سینسٹیو ہو جاتی ہیں۔ الرجن کیا ہیں؟ الرجی کازنگ فیکٹر، کوئی بھی ایسا فیکٹر جو الرجی کی وجہ بن سکے اس کو الرجن کہا جاتا ہے۔ یہ الرجن کی ڈیفینیشن ہے۔ مثال کے طور پر ڈسٹ ہے یعنی گرد و غبار ہے، اسے الرجی ہو سکتی ہے۔ اسموک ہے یعنی دھواں، تو تمام دھوئیں ایک جیسے نہیں ہوتے، مختلف طرح کی چیزوں کی برننگ سے نکلنے والے دھوئیں جو ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ پرفیومز ہیں، پرفیومز بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسی طرح پولنز ہیں، پولنز جو ہیں یہ پودوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ الرجنز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو ان میں سے ہر ایک سے الرجی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ اسپیسیفک پیشنٹ کو کسی نہ کسی اسپیسیفک الرجن سے الرجی ہوتی ہے۔ when exposed to any of such allergens، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب پیشنٹ کسی ایسی ایئر میں سانس لے گا جہاں پر ان میں سے کوئی چیز موجود ہے یا وہ چیز موجود ہے جس سے اس کو الرجی ہے، the sensitive airways show immediate and excessive response of constriction۔ تو اس کے نتیجے میں جو ایئر ویز ہیں وہ پیشنٹ ہے تو وہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو پہلے ہی ہو چکے ہیں، تو وہ فوراً امیڈیٹ فوراً اینڈ ایکسیسو اور بھرپور بہت زیادہ رسپانس یعنی رد عمل دیں گے، وہ فوری اور بھرپور رد عمل دیں گے آف کنسٹرکشن سکڑنے کا۔ ان دس کنڈیشن دا پیشنٹ فیلز ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ، اس کے نتیجے میں جو مریض ہے اس کو سانس لینے میں مشکل پیش آئے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ پیج نمبر 13 ہے ٹیکسٹ بک میں، اور اس کو آپ نے کمپلیٹ یاد کرنا ہے۔ اور جو ڈائیگرام بنانی ہے وہ یہ والے دو حصے، نارمل برونکائی اور اس کے بعد جو ہے وہ کنسٹرکٹڈ برونکائی۔
یہاں تک آپ کا لیسن ہے، اس کو آپ یاد کریں گے اور لکھ کر سبمٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔